السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، خدا کا لاکھ بار شکر ہے وہ بندہ انڈیا دا نکلا ہے، وہ ساڈا نہیں ہے۔ میں تو 2-3 دن بڑی مشکل سے گزارے ہیں۔ ایک ہر ٹائم ایک بڑی ایک پریشانی سی لگی تھی کہ یہ بندہ جو ہے نا ہو نہ ہو، یہ ہے پاکستانی، شکلوں میں، حلیتوں میں، جسے میں، اور نام سے بھی یہ لگ پاکستانی رہا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ دفعہ شکر ہے کہ انڈیا کا نکلا ہے۔ اور انڈیا والے جو ہیں، انہوں نے جو 2 دن ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے نا مئی کے بعد اب ان کے پاس موقع ملا ہے ہمارے ساتھ سکور سیٹل کرنے کا، اور جو پاکستان کا ریکارڈ لگاتے رہے ہیں کہ جناب یہ ہب آف ٹیررزم ہے اور کیا ہے کیا ہے، وہی جو جرنلسٹ ہیں وہ اس طرح جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک بڑی سویلائزڈ ڈیموکریسی میں کوئی ہارنے والا امیدوار جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، تو اس انداز میں پھر نا انہوں نے کہا کہ دیکھیں کوئی جو ٹیررزم ہے اس کا اوریجن سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کدھر پیدا ہوئے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور ان کا جو کہ تعلق جو ہے وہ دولت اسلامیہ کے ساتھ ہے، یعنی کہ ISIS، یعنی کہ داعش کے ساتھ ہے۔ تو یعنی بس یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ناظرین، لیکن جو اس بندے کی سٹوری ہے نا وہ مجھے بڑی اسٹرائکنگ سی لگی ہے، اسٹرائکنگ اس سینس میں کہ وہ بندہ 98 سے ادھر آیا ہوا ہے۔ ساجد اکرم کی میں بات کر رہا ہوں کہ ادھر کدھر مطلب ہمارے ہاں نہیں آیا، آسٹریلیا گیا ہوا ہے 98 سے۔ اور اس کے بعد اس کے گنتی کے کچھ وزٹ ہیں انڈیا کے، میرے خیال ہے کچھ 6 یا 8 دفعہ وہ انڈیا گیا ہے۔ یعنی والدین کا بھی اتنا فرما بردار تھا کہ باپ ادا فوت ہویا ہے تو انہوں توفیق نہیں ہوئی کہ میں واپس جا کے وہی قبر تے کو فاتح ہی آہاں وہاں۔ اور جو بچے ہیں اس کے، عید ایک ہی منڈا سی جنہوں نال لے کے جہاد تے گیا سی، نوید۔ اور یہ دونوں یعنی دو اس کے بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ جو خاتون ہے جو اس کی بیگم ہے وہ ایک گوری سی ہے، آسٹریلین۔ بچے جو ہیں وہ بھی آسٹریلین ہیں۔ جو اس کے بارے میں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ بندہ 98 سے ادھر ہے، یعنی کہ تقریباً اس کو 30 سال ہونے والے ہیں، مطلب ہے کہ کوئی 3 سال کاٹو انہوں 30 سال ہونے والے سن۔ لیکن یہ بندے نے آسٹریلیا کا پاسپورٹ نہیں لیا، پتہ نہیں اس نے کوئی نشانی رکھی ہوئی تھی کہ میں نے جب حرکت کرنی ہے تو انڈیا سے بدلہ نہیں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاسپورٹ جو ہے نا وہ انڈیا کا ہے، جو دنیا کے ایک نقشے پہ جو ہے نا انڈیا کا نام جو ہے وہ سر بلند ہو، ان کے مرتبے میں اضافہ ہو، پتہ چلے کہ جناب دہشت گردی جڑی اتھوں میں ہوتی ہے۔ اب یہ ہے ناظرین کہ یہ جو اس دوران جو ایک چیز اس میں پریشانی والی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان، انڈیا کے مسلمان، ان پر یہ مشکل وقت آئے گا اس بندے کی اس حرکت کی وجہ سے۔ یہ مودی کو ایک اپرچونٹی ملے گی کہ جو اس کا ایک اینٹائی مسلم ایجنڈا ہے اس پر وہ مزید زور شور کے ساتھ اس پہ کام شروع کر دے گا، اور وہ کہے گا کہ بتائیں میں نہ کہتا تھا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ امن پسند نہیں ہیں، انہوں نے باہر جا کے انڈیا کی لٹیا ڈبوئی ہے، ہماری جو ہے یعنی کہ انہوں نے عزت خراب کی ہے۔ تو یہ مجھے اب جو ہے نا ایک کنسرن لگ رہا ہے کہ جو بھی ہے مسلمان تھا، انڈیا کا تھا، اب یہ ہے کہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان پر مشکل ٹائم آئے گا۔ ان دا مین وائل جو پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا ہوا، اور یہ اسرائیل سے شروع ہوا، پھر جو ہے انڈین میڈیا جو ہے وہ چیخ چیخ کر جو ہے وہ لگے ہوئے تھے۔ اور چلیں، میں ان کے بارے میں ہمیں ایک نیکسٹ ٹائم بہتر اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی۔ میرے موکل مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ہماری حکومت کے پاس سب کچھ، انہوں نے جب اس لڑکے کا نام پبلک ہوا تو انہوں نے ڈیٹیل حاصل کر لی تھی کہ ایکسکیوز می، کہ وہ جو نوید کا پہلے نام آیا تھا کہ نوید کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح میں نے کل ذکر بھی کیا تھا کہ سارا ان کا ریکارڈ بھی چیک ہو گیا تھا، یہ پہلے دن ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی نا ابھی ستے رہے نے، یعنی کہ پوری دنیا جڑا جھوٹ ہے نا، یعنی کہ وہ لڑیاں پا رہا ہوں ہے، پھر آہر تے آگے اٹھ دینے کی مسئلہ ہے تیرا۔ اس ٹائم تک لوگ جو ہیں اپنی ایک رائے بنا چکے ہوتے ہیں، تو ان کو ٹائم پر اٹھنا چاہیے تاکہ ایک فوری طور پہ جو ہے پروپیگنڈا کا توڑ کریں، ایک پرسیپشن بلڈ نہ ہو، ایک فورسفلی جو ہے ان کے آ کر بات کریں۔ لیکن جو ہے یعنی کہ چلو انڈین میڈیا اور اسرائیلی میڈیا نے تو جو کیا مجھے جو ایک بڑی حیرانگی والی بات ہے نا وہ الجزیرہ کی ہے۔ الجزیرہ والے بھی یہ لگے ہوئے تھے، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ طالبان کے معاملے میں الجزیرہ والے جو ہیں وہ ہماری سائڈ نہیں لے رہے، وہ طالبان کی سائڈ لے رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے الجزیرہ کا؟ میں نے آج لکھا بھی کہ یار تہاڈا مسئلہ کی ہے، میں نے ٹویٹ کیا جناب، اور میں نے کہا کہ بھائی ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بڑے کریڈیبل ہیں، اور ہم سمجھتے رہے جدوں تک کہ یعنی کہ تساں پاکستان دے رپورٹنگ کرنا شروع نہیں کر دیتی، اور ان باتوں کا جس کا ہمیں آئیڈیا تھا، اور تہاڈی رپورٹنگ تو سانوں پتہ چلیا کہ تہاڈے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہوا کیا اس کے نیچے؟ پھر
ایک یعنی کہ کوئی ایک ہمارے دوست ہی ہیں حبیب اللہ خان صاحب، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا جی کہ جدوں دا ساڈا سعودیہ دے نال دفاعی معاہدہ ہوا ہے نا، اس ٹائم سے الجزیرہ بڑا ہوسٹائل ہوا ہے. اب الجزیرہ جو ہے وہ ان کی اسٹیٹ، یعنی کہ آپ سمجھیں گے ان کا فارن پالیسی انسٹرومنٹ ہے. قطر کون سا کوئی بڑا کوئی لبرل ڈیموکریسی ہے کہ آپ کہہ دیں جی کہ نہیں جناب انہاں دے تے یعنی کہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہوتا، وہ ان کی گورنمنٹ کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ وہ جو بھی الجزیرہ کر رہا ہوتا ہے وہ ان کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے. تو یہ وہ کہیں جی کہ ہمارا کوئی یعنی کہ الجزیرہ کا گورنمنٹ سے، قطر کی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اسی طرح جیسے کو پاکستان میں کہ جی کہ یعنی کہ فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسی طرح کی باتیں ہیں یعنی کہ جو ایک بات ماننے میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کوئی بات کر دیں تو. اور اس کا اگر واقعی یہ ڈیفینس معاہدے کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو جناب دسو سی تھوڑے نال بھی ڈیفینس معاہدہ کرنے ہیں. سانوں کی چاہیے، اسی تو انہیں بندے لب رہے ہیں، اسی تو حکومتاں لب رہے ہیں کہ اسی اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ جو ہے نہیں کہ آپ بتائیں، کھول کر بتائیں، تو ہم آپ کے ساتھ بھی ڈیفینس معاہدہ کرنے کو تیار ہیں. لیکن روزانہ دی بنیاد تے جو ہے نا ایک بیس لیس قسم کی خبریں لگا کے آپ اپنا ریکارڈ خود لگا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں. تو ناظرین، جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ بھی انڈیا کے بارے میں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ادھر ریاست ہے بہار. بہار ریاست کے چیف منسٹر نتیش کمار جو ہے نا وہ بڑا نٹوریس کیریکٹر ہے. آئے دن کو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے وہ میڈیا میں رہنے کا فن جانتا ہے. ابھی جو اس نے لیٹسٹ کی ہے وہ یہ کہ کسی کانووکیشن میں گیا تھا، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو ڈگریز دینی تھی، MBBS کی ڈگریز، اور ادھر ایک بچی آئی جو کہ مسلمان تھی، اس نے نقاب کیا ہوا تھا. اس نے اس کو ڈگری دیتے ہوئے یعنی کہ ڈگری پکڑی ہوئی اور پہلے اس کا جو ہے نا نقاب اس طرح اتارا. یہ انتہائی پرووکٹیو قسم کی حرکت تھی، انتہائی بڑی انسلٹ تھی. اب یہ اس پہ بہت زیادہ اس کی لان تان بھی ہو رہی ہے، لیکن لان تان بھی زیادہ ایک سیاسی بنیادوں پہ ہو رہی ہے کہ کانگریس کا چونکہ وہ مخالف ہے، BJP کا حمایتی ہے، تو کانگریس جو ہے وہ اس کے مخالف لگی ہوئی ہے، کنڈیم کر رہی ہے، اور BJP والے کسی نہ کسی انداز میں اس کی حمایت کر رہے ہیں. تو اور یہ پہلے بھی اس طرح کی کوئی حرکتیں کرتا رہتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی ایک کسی افسر نے اس کو ایک گملہ پیش کیا، انہیں گملہ لے کے تو اسے سر دے اتنے رکھ دیتا. پھر کوئی ایک جگہ پہ قومی ترانہ چل رہا تھا، ادھر اس نے گانا شروع کر دیا، یعنی کہ انڈیا کا جو ترانہ ہے. اور ایک دفعہ کوئی مہاتما گاندھی کی کوئی برسی تھی، اتنے نے ہنسنا شروع کر دیتا. تو عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، یعنی کہ جدھر بھی جاتا ہے نہ کوئی داستان چھوڑ کے آتا ہے. لیکن یہ انتہائی پرووکٹیو قسم کی حرکت ہے، اور یعنی کہ اس سے ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی ہے. لیکن اوور آل جو مسلمان ہیں بیچارے وہ بڑے ڈی مورلائز ہوئے ہیں ادھر انڈیا میں. آئی ڈونٹ نو کہ ان کا یعنی کہ کیا ہو سکتا ہے. کہنے کو تو کئی لوگ جو ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں جی پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی، اور بھائی پہلے جا کے اتھے مسلمان رہ رہے ہیں انہوں نے بھی پوچھ لو کہ کہڑے حال رہ رہے ہیں. سب سے زیادہ جو امیگریشن ہو رہی ہے اس ٹائم پوری دنیا سے، وہ ادھر انڈیا سے مسلمانوں کی امیگریشن ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کہیں آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یورپین کنٹریز میں وہ جا رہا ہے مودی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اوور آل بڑے حالات جو ہیں ادھر ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہے. اب جو ہے یعنی کہ ہم اپنے آخری ٹاپک کی طرف بات کرتے ہیں، اور وہ ہے جناب یعنی کہ وہ آئے جنہیں ٹاکے بم چلائے. وہ یعنی کہ ہم نے جو انڈیا کے جہاز گرائے ہوئے نا اس کی داستانیں آج بھی پوری دنیا میں ان کی گونج ہے. اور ابھی یہ ہے کہ برطانوی جریدے نے وہ خبر چھاپی ہے، انہیں جناب وہ جہازاں دے نمبر بھی دے دیتے جے. انہیں کہا جی اے جے نمبر انہوں دے جڑے جہاز انہوں نے گرائے نے، اور اگر انڈیا کے پاس ہیں ابھی وہ زندہ سلامت ہے تو دکھا دیں. وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے. کسی بھی فوج کے پاس، ایئر فورس کے پاس جو ایک ایویڈنس ہوتی ہے کہ اس نے جہاز گرایا ہے، وہ اس کی جو ہے نا وہ ٹیل نمبر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو پاکستان نے وہ دیے کہ جی ہم نے یہ ان کے گرائے ہیں، انڈیا والے کوئی وہ ثابت نہیں کر سکے. تو وہ ایک برطانوی جریدہ ہے، انہوں نے وہ رپورٹ کیا ہے. اب یہ ہے کہ اب جو ہے نا مودی دی کوئی یعنی کہ کوئی مودی تو ادھر پیو بھی آ جائے نا، تو جو ان کے ذہن میں پاکستان نے ایک ان کو نفسیاتی برتری ان پر حاصل کر لی ہے نا، اس سے نکلتے ہوئے انہیں بہت دیر لگے گی. اور پاکستان نے جو جنگ لڑی وہ امن کے لیے لڑی. ناظرین، بعض اوقات امن کے لیے جنگ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ جنگ نہیں کرتے تو آئے دن کوئی نہ کوئی تو نال وہ پنگے بازی کریں گے. اور پاکستان نے ان کو ایسا جواب دیا ہے، نہ صرف جواب دیا بلکہ
ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਤੇ اوورآل اس ٹائم جو ہے یعنی کہ بڑی دیر بعد جو ہے ہم بھی کوئی ذرا سر اٹھا کر چل رہے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور اللہ تعالیٰ اب جو ہے نا عزت ہمیں سنبھالنے کی بھی توفیق دے کہ یہ بھی سنبھلی رہے. یہ نہ ہو کہ ہم پہ کوئی مشکل ٹائم آ جائے. لگتا تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہنا چاہیے. ناظرین، اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.